اللہ تعالی وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے ہمارا عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے اساقہ انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مختار، اللہ کا دلارا، آمنہ کا پیارا، ہم بے کسوں کا کس، ہم بے بسوں کا بس، سیاح لا مکانی سے بے کساں، حضور تاجدار مدینہ، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین کی بارگاہ عالی شان میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار بآواز بلند رشید اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باہر بیٹھ کر کے سن رہے ہیں لوگ کیا؟ نہیں؟ اچھا، بہرکیف قرآن خوانی اور میلاد شریف کا پروگرام تو اب صرف مدرسے کے بچے ہی تک رہ گئی ہے نا۔ اگر بچے نہ ہوں مدرسے میں اگر پڑھنے والے تو قرآن خوانی بھی شاید نہ ہو، یہاں تک کہ جن کے یہاں قرآن خوانی ہوا کرتی انہیں بھی قرآن پڑھنے کا فرصت نہیں ہے۔ والدین اپنے والدین کے نام سے وہ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا ہے میلاد شریف کا، مگر ان کے پاس یہ فرصت نہیں ہوا کرتی ایک بار کہ بیٹھ کر کے ایک بار قاعدے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اپنے والدین کے نام پر۔ بہرکیف ہم کوئی لمبی تقریر کرنے کے لیے بس 10 منٹ 5 سے 10 منٹ میں صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا، وقت بھی کافی ہو گیا ہے، کیونکہ حضرت کی تقریر بہت اچھی ہے، صلاحیت مند تقریر، وہ کیا کہتے ہیں اصلاحی تقریر ہوئی۔ اللہ ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دلائل الخیرات میں تو واقعی میں ایسی درود ہے کہ اگر کہا جاتا ہے کہ پیاز کھا کر کے مسجد میں نہ جائے منہ مہکتا ہے، ایسے بھی درود ہیں کہ کھانے کے بعد اس درود کو پڑھ لو 3 بار تو منہ کا مہک ختم ہو جایا کرتا ہے۔ درود میں وہ طاقت ہے کہ پیاز کھا لیجیے بھر پیٹ، پیاز کھانے کے بعد مہک جو آیا کرتا ہے منہ سے، اس درود کو پڑھ لو تو اس درود کے برکت سے جو ہے اس کا مہک ہی ختم ہو جایا کرتا ہے۔ مگر پہلے پڑھیے، ہے نا، طریقہ اس کا سیکھیے۔ عام طریقہ سے جو درود پڑھتے ہیں پڑھنی چاہیے، بے شک ہر درود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو فیض ملا کرتا ہے۔ بہرکیف فقیروں کا طریقہ کیا ہے؟ فقیر وہ فقیر جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں، آپ بڑے بڑوں کے محل میں جائیں گے تو وہ عقیدت نہیں ملے گا جو اللہ والوں کے گھر میں جائیں گے، فقیروں کے گھر میں جائیں گے، ہے نا۔ جو اللہ میں غرق ہو گئے ہیں ان کے چھوٹی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں جائیں تو وہ اپنا سینہ چیر کر کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے، آپ کو بغیر پانی پیے جانے نہیں دیں گے۔ ان کی یہ سوچ ہوا کرتی ہے اللہ والوں کی کہ آج میرے یہاں کوئی ضرور آئے، کوئی مہمان میرے یہاں ضرور آئے تاکہ میں اس کی مہمان نوازی کروں۔ ایسی ایک اللہ والے گزرے فقیر، ان کے پاس مال و اسباب نہیں تھے، عقیدت، فقیر تھے نا، ملنگ تھے، درویش تھے، اللہ والے تھے، عقیدت تھی۔ ان کی سوچ ہوا کرتی تھی کہ میرے یہاں کوئی آئے اور میں اس کی مہمان نوازی کروں، اور اللہ ان کا مہمان بھیجا بھی کرتا تھا کیونکہ عقیدت تھی۔ اور جب ان کے یہاں مہمان آتا نا
تو ان کے پاس کچھ رہتا نہیں، اپنا کچھ ہے نہیں کہ اسے پیش کرتے، مگر دکان سے ادھار کر کر کے مہمان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، دکان سے ادھار لیتے، مہمان کی مہمان نوازی کرتے۔ ایک دن سارے جتنے ادھار دکان والے تھے نا سب پہنچ گئے حضرت اللہ والے کے گھر میں، فقیر کے گھر میں۔ سب دکان والے مل گئے کہ میرے دکان میں بھی اتنا جو ہے قرض ہو گیا ہے، بابا کا، اس فقیر کا اتنا قرض ہو گیا ہے، پتہ نہیں کب ملے گا۔ سب دکان والے ایک ہو گئے، اللہ والے کے گھر میں آ گئے نا، تو وہ یہ پریشان نہیں ہوئے کہ لوگ مجھ سے قرض وصولنے آئے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے مہمانوں کی طرح انہیں مہمانوں کی طرح بیٹھالا اور پریشان حال ہیں کہ یہ جو میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، میرے گھر کے پڑوسی میں رہتا ہے، وہ ہے نا حضرت کے بغل میں رہتا ہے، مگر جو آنے والا یہ سوچ کر کے آ رہا ہے کہ چلے ہم آج ان پر دباؤ بنا تاکہ وہ میرا پیسہ دے دے، قرض باقی ہے۔ مگر جن کے ہاں وہ آنے والے آئے ہیں، اور جن کے یہاں آئے ہیں وہ اللہ والے ہیں، بچھا دیا ہے چادر اور بیٹھنے کو حکم دے دیا ہے، مہمان نوازی کر رہے ہیں اور مہمان نوازی کر رہے ہیں، دل و دماغ کو لگا رہے ہیں کہ میں مہمانوں کی مہمان نوازی کہاں سے کروں، سارے دکان والے ہی ہیں، میں کہاں سے لاؤں۔ اسی اسنے میں اسی وقت میں ایک بچہ جو ہے کچھ بیچتا ہوا اسی علاقے سے گزر رہا تھا، بابا کے گھر کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ بابا نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے سروں پر لیے ہوئے جو کچھ کھانے کا سامان لے کر کے بیچنے کے لیے آیا ہے۔ بچے کو بلایا ہے فقیر نے، اب بلانے کے بعد بولا ہے، اے بچے جو تو بیچ رہا ہے کھانے کا سامان، دیکھ یہ میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں سارا اپنا سامان کھلا دے۔ کیا فرمایا؟ جتنے ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں سب کو کھلا دے۔ بچہ یتیم تھا، 10 سال کی عمر کا تھا، 10 سے 12 سال کی عمر کا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے حضرت فقیر کی کہ جب حکم دیا تو بچہ خوش ہوا کہ روز جو ہے ہم گلی پھرا کرتے تھے، شام ہو جایا کرتی تھی، چلو آج ہمارے گھروں میں جو میری ماں ہے وہ آج پہلے چولہا جلائے دے گی، آج جو ہے کچھ کھانے کے اسباب جو ہیں پہلے بن جائیں گے۔ سب کو کھلا دیا، خوش ہو کر کے سارے مہمان کی مہمان نوازی کر دی۔ بابا نے حکم دیا، فقیر نے حکم دیا، اب بیٹھ جا، ایسا تو ہے نہیں، اب بیٹھ جا۔ بیٹھنے کو حکم دیا ہے، بیٹھ گیا ہے بچہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کے بولا ہے، اے بابا مجھے گھر جانا ہے، پیسہ تو آپ دے دیں۔ پھر حضرت فقیر فرماتے ہیں اے تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ۔ پھر بیٹھا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھا ہے، اٹھنے کے بعد 2 بار 3 بار اٹھا ہے، ایسے ہی بیٹھنے کا بابا نے حکم دیا ہے، اللہ والے نے دیا ہے، بیٹھتا گیا۔ جیسے ہی 4 بار ہوا نا، بچے کے آنکھوں سے آنسو برسنے لگی، بچے کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور بول پڑا، اے بابا میں تو خوش تھا کہ آج مجھے اس علاقے کے گلی میں گھومنا نہیں پڑے گا اور میری ماں مجھے گھر میں پہلے دیکھ کر کے خوش ہو جائے گی۔ میرے گھروں میں جو شام میں چولہا جلا کرتا تھا آج وہی چولہا ٹائم سے پہلے جل جائے گا اور میں پیٹ بھر کھانا کھا لوں گا۔ اے بابا مگر یہ الٹا ہو رہا ہے کہ میں جس ارادے سے آپ کے ہاں بیچ دیا مگر اس کا الٹا ہو رہا کہ اب تک پیسہ نہیں ملا۔ اتنا کہہ کر کے بچے کی آنکھوں میں آنسو ہی برسا تھا کہ کوئی بابا کا چاہنے والا، بابا کا ماننے والا، اللہ کے ولی کا کوئی عاشق آ رہا ہے، اشرفیوں کی تھیلی بابا کے قدم ناز میں رکھ دیا، بولا اے بابا یہ میری طرف سے آپ کو نذرانہ ہے۔ اے اللہ والے یہ نذرانہ آپ کے لیے میری طرف سے چھوٹا موٹا نذرانہ ہے۔ اشرفیوں کی تھیلی جب دیا نا تو کسی مرید کو یعنی کسی قرضدار کو یا کسی کو اللہ والے نے ولی کامل نے حکم دیا کہ ان سبوں کو بانٹ دیا جائے، ہے نا۔ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے نا، مال ہو دنیاوی مال ہو یا نہ ہو، دینی مال تو ان کے سے کلیجہ بھرا ہوا ہے ان کا۔ حکم دیا کہ صاحب جس کا جتنا قرض ہے بانٹ دیا جائے۔ بچے کو بھی مل گیا، جتنے پہلے دکاندار تھے سب کو مل گیا۔ اب ملنے کے بعد پہلے جتنے دکاندار آئے تھے قرض لینے کے لیے پوچھنے لگے، اے بابا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنے دیر صبح سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مگر اب تک کوئی دینے والا نہیں آیا تھا، مگر یہ ایک بچہ ہے جو آیا ہے تو آپ کو دینے والا نذرانہ لے کر کے آ گیا ہے، اس میں بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو فقیر فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں، سنو تم صرف لینے کے لیے آئے تھے، اتنے
पूरे मजमे का भीड़ लगा करके आए थे, मगर तुम में कोई रोने वाला नहीं था, इसलिए अल्लाह ने भेजा नहीं था। इस एक मजमे में एक रोने वाला आ गया, सो सबकी बख्शाइश कर दिया, सबको अता कर दिया खुदा एक रोने वाले के सत्ते में। ये जो बच्चे आए ना आपके मदरसे से, कुरान खानी और मिलाद खानी में आते हैं ना, आप तो पता नहीं अल्लाह को दिल से याद करते हैं ना करते हैं, मगर वो बच्चे ऐसे हुआ करते हैं ना कि नमाज फज्र के लिए उठाए जाते हैं, और जब ना उठते हैं ना तो उन पर छड़ी भी बजा करती है, और जब छड़ी बजी करती है तो उनके मुंह से अल्लाह भी निकला करता है, यूं तो दिल से निकलता ही है मुसलमानों। इसलिए अगर पूरे मजमे में एक रोने वाला अल्लाह के हकीकत में अगर अल्लाह के नाम पर रोने वाला होगा ना तो अल्लाह सबकी बख्शाइश कर देगा मुसलमानों। मगर आज हम अपने आप को इतना गिर जा चुके हैं कि हम नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे हैं। टाइम हो गया भाई।